قیامت کا دن کیسے شروع ہوگا؟ جب سور پھونکنے سے پوری دنیا فنا ہو جائے گی اور 40 برس اس ویرانی کی حالت میں گزر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور زمین و آسمان پہلے کی طرح ہو جائیں گے اور مردے قبروں سے زندہ ہو کر نکل پڑیں گے اور قیامت کے میدان میں اکٹھے کر دیے جائیں گے اور سورج بہت نزدیک ہو جائے گا جس کی گرمی سے لوگوں کے دماغ پکنے لگیں گے اور جیسے جیسے لوگوں کے گناہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ پسینہ نکلے گا اور لوگ اس میدان میں بھوکے پیاسے کھڑے پریشان ہو جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے اس زمین کی مٹی معدے کی طرح بنا دی جائے گی، اس میں سے کھا کر بھوک کا علاج کریں گے اور پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر پر جائیں گے۔ پھر جب میدان حشر میں کھڑے کھڑے تنگ ہو جائیں گے اس وقت سب مل کر پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پھر دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اس بات کی سفارش کرانے کے لیے جائیں گے کہ ہمارا حساب و کتاب اور فیصلہ جلدی ہو جائے۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کوئی نہ کوئی عذر کر دیں گے اور سفارش کا وعدہ نہیں کریں گے۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر وہی درخواست کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے قبول فرما کر مقام محمود میں ایک مقام کا نام ہے تشریف لے جا کر شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا، ہم نے سفارش قبول کی، اب ہم زمین پر اپنی تجلی فرما کر حساب و کتاب کیے دیتے ہیں۔ پہلے آسمان سے فرشتے بہت کثرت سے اترنا شروع ہوں گے اور تمام آدمیوں کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عرش اترے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اعمال نامے اڑائے جائیں گے، ایمان والوں کے دائیں ہاتھ میں اور بے ایمان کے بائیں ہاتھ میں وہ خود بخود آ جائیں گے اور اعمال تولنے کی ترازو کھڑی کی جائے گی جس سے سب کی نیکیاں اور برائیاں معلوم ہو جائیں گی اور پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا۔ جس کی نیکیاں تول میں زیادہ ہوں گی وہ پل سے پار ہو کر جنت میں جا پہنچے گا اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کر دیے ہوں تو وہ دوزخ میں گر جائے گا اور جس کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے وہ اعراف میں رہ جائے گا جو جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، علماء کرام، اولیاء کرام، شہداء، حافظ قرآن اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے گناہ گاروں کو بخشوانے کے لیے شفاعت کریں گے۔ ان کی شفاعت قبول ہوگی۔ جس کے دل میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ اعراف میں ہوں گے وہ بھی آخر میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور دوزخ میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو بالکل کافر اور مشرک ہیں اور ایسے لوگوں کو کبھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ جب سب جنتی اور دوزخی اپنے اپنے ٹھکانوں میں جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ دوزخ اور جنت کے درمیان میں موت کو ایک دمبے کی صورت میں ظاہر کر کے سب جنتیوں اور دوزخیوں کو دکھا کر ذبح کرا دیں گے اور فرمائیں گے اب نہ جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ دوزخیوں کو، سب کو اپنے اپنے ٹھکانے پر ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اس وقت نہ جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد ہوگی نہ دوزخیوں کے صدمے اور رنج کی کوئی انتہا ہوگی۔ حدیث نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جتنے درخت ہیں سب کا تنا سونے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ ایسا روشن ہوگا جیسے 14ویں رات کا چاند، پھر جو ان کے بعد جائیں گے ان کا چہرہ تیز روشنی والے ستارے کی طرح ہوگا۔ نہ وہاں پیشاب کی ضرورت ہوگی، نہ پکانے کی، نہ تھوک کی، نہ رینٹ کی۔ کنگھیاں سونے کی ہوں گی اور پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ کسی نے پوچھا
کہ پھر کھانا کہاں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی جس میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو سب سے ادنا درجے کا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اگر تجھے دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر دے دیں تو راضی ہو جائے گا؟ وہ کہے گا اے پروردگار میں راضی ہوں۔ ارشاد ہوگا جا تجھ کو اس کے 5 گنا کے برابر دیا۔ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہو گیا۔ پھر ارشاد ہوگا جا تجھ کو اتنا دیا اور اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور اس کے علاوہ جس چیز کو تیرا جی چاہے گا اور جس سے تیری آنکھ کو لذت ہوگی وہ تجھ کو ملے گا۔ ایک روایت ہے کہ دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ کے برابر اس کو ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت والوں سے پوچھیں گے کیا تم خوش بھی ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ بھلا خوش کیوں نہ ہوتے، آپ نے تو ہمیں وہ چیزیں دی ہیں جو آج تک کسی مخلوق کو نہیں دی۔ ارشاد ہوگا میں تمہیں ایسی چیز دوں جو ان سب سے بڑھ کر ہو؟ وہ عرض کریں گے ان سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ ارشاد ہوگا وہ چیز یہ ہے کہ میں تم سے ہمیشہ خوش رہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں جا چکیں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ تم اگر اور کچھ چاہتے ہو تو میں تمہیں عطا کروں؟ وہ عرض کریں گے ہمارے چہرے آپ نے روشن کر دیے، ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہمیں دوزخ سے نجات دے دی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ پردہ اٹھائیں گے اور اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار میں جو لذت ہوگی ایسی لذت اور نعمت کہیں نہیں ہوگی۔